تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بعد اوقات کے لیے مزید فضیلت و حرمت مقرر کی۔ میں اس پاک ذات کے فراواں خیر و نعمت پر حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بندوں کو معافی، مغفرت اور احسان سے ڈھانپے ہوا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ آپ ہدایت و رحمت کے نبی اور سب سے بہتر امت کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے صاحبان عقل و خرد، آل و اصحاب پر، اور ان پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی ناراضگی کے اسباب سے بچو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں، سب سے بہتر خصلت جس سے مومن آراستہ ہوتا ہے، اور سب سے خوبصورت صفت جس سے مومن متصف ہوتا ہے، وہ ہے حساس طبیعت، بیدار شعور، زندہ دل اور سمجھدار عقل، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت اور اللہ کی تعظیم کردہ چیزوں کی تعظیم کو محسوس کرنے پر ابھارے، اور سچے ایمان، راسخ یقین اور ثابت تسلیم پر واضح دلیل پہ قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و رحمت سے جس زمان اور مکان کو جن عبادات اور تقرب کے کاموں سے چاہے خاص کر دے، جن کے ذریعے عبادت گزار تواد شعار بندے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف جاری سفر میں اس کے حضور اچھی طرح مبارک حاضری دے کر اس کی قربت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ وہ مہینے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، جسے شیخین نے اپنی اپنی صحیح میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا، وقت اسی حیت پر لوٹ آیا ہے جس دن کی اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مدرکہ رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس بیان نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کو بغیر تقدیم و تاخیر اور بے کم و کاست ویسے ہی ثابت کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یعنی آج شرعی طور پر مہینوں کی تعداد اور حرام کردہ مہینوں کی حرمت کے سلسلے میں معاملہ ویسے ہی برقرار ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس دن ابتداءً مقرر فرمایا تھا جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ اہل جاہلیت کے اس کرتوت کو باطل قرار دینے کے لیے ہے جسے وہ اسلام سے پہلے ایجاد کر کے کیا کرتے تھے، یعنی ماہ محرم کو حلال کرتے اور اسے سفر تک مؤخر کرتے، یوں وہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے اور حلال مہینے کو حرام۔ یہی وہ نسی آگے پیچھے کرنا ہے جس کے یہی وہ نسی یعنی آگے پیچھے کرنا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں دی ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنانے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تحریف و تبدیل اور کھلواڑ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جن سے زمانہ جاہلیت معروف تھا۔ اسی طرح یہ زمانہ جاہلیت کی گمراہیوں، کفر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔
सुनो अल्लाह के बंदो, इन हराम महीनों के हरमत का एहसास रखने के वाज़ेह तरीन दलाइल में से ये है कि अल्लाह के हुक्म, यानी तुम उनमें ख़ुद पर जुल्म ना करो, पर अमल करते हुए इन महीनों में किसी तरह के गुनाह का इर्तिकाब करके और किसी तरह की ख़ता में मुलव्वस होकर नफ्स पर जुल्म करने से बचा जाए। यूँ तो गुनाह हर वक्त बुराई, नहुसत और नफ्स पर जुल्म है, क्योंकि ये उस ज़ात के ख़िलाफ़ जुरात है जो अज़मत वाली, इंतकाम लेने वाली और साहिब जबरूत है, और जो अदीम वाफिर नेमतों और ख़ूबसूरत नवाजिशों से एहसान करने वाली है। मगर हराम महीने में गुनाह ज़्यादा बुरा, ज़्यादा मनहूस और ज़्यादा भयानक जुल्म है, क्योंकि इसमें जुरातमंदी और गुनाह को मामूली समझने के साथ उन चीज़ों की हुर्मत की पामाली इकट्ठी हो जाती है जिन्हें अल्लाह ने हराम और लायक ताज़ीम करार दिया और जिन्हें उसने चुन लिया। चुनांचे अल्लाह ताला की इस फरमान, जो भी जुल्म के साथ वहाँ इल्हाद का इरादा करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे, कि रूह से जिस तरह हराम शहर में गुनाहों की संगीनी बढ़ जाती है, उसी तरह हराम महीने में गुनाहों की संगीनी बढ़ जाती है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने महीनों में से 4 महीनों को चुनकर हुर्मत वाला बनाया और उनकी हुर्मत को अज़ीम करार दिया। उनमें गुनाह को ज़्यादा संगीन और नेक अमल और अजर को अज़ीम बनाया। और क़तादा रहमहुल्लाह ने कहा, हराम महीनों में जुल्म उस जुल्म से ज़्यादा संगीन गुनाह और जुर्म है जो दूसरे महीनों में किया जाए। अगरचे जुल्म हर हाल में संगीन है, लेकिन अल्लाह ताला अपने उमूर में से जिसे चाहे अज़ीम करार दे। उनकी बात ख़त्म हुई। अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह से बतौर रब, इस्लाम से बतौर दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर रसूल राज़ी हो, उसे चाहिए कि गुनाहों में पड़ने से ख़ुद को रोके, ख़ताओं के रास्तों से दूर रखे, मासियत की गंदगियों से आलूदा होने से बचाए, नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात के मुहर्रिकात, तबाहकुन बेराह रवियों, शैतान और बुराई पर उभारने वाले नफ्स के बहकावे, शैतान के वसवसों और रास्तों से ख़ुद को बुलंद रखे, और हमेशा याद रखे कि ज़िंदगी कदमों और मनाजिलों से इबारत है। इसमें उम्रें फ़ना होती हैं, औक़ात ख़त्म होते हैं और आमाल मुनक़ते हो जाते हैं। आदमी को पता नहीं वो कब उससे जुदा हो जाए, उसकी कितनी मसाफ़त तय करे और उसकी राहों में किस मंजिल पर उसका सफ़र रुक जाए। सआदतमंद वो है जिसका नफ्स बुलंद तरीन मर्तबा की तलब और आला तरीन दर्जा तक पहुँचने की जस्तजू करे, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी, मोहब्बत और बख्शिश, बई तौर के माफ़ात की तलाफ़ी करे, शरीफ ज़मानों और फ़जीलत वाले मुबारक अवक़ात का जो हिस्सा बाक़ी है उसे गनीमत जाने, दुरुस्त रास्ते पर कारबंद रहे। इस महीने में और साल के तमाम महीनों में अल्लाह ताला ने सच फरमाया जब उसने कहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देखभाल ले कि कल क़यामत के वास्ते उसने आमाल का क्या ज़ख़ीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। अल्लाह मुझे और आप को अपनी किताब के तरीके और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ अज़मत व जलाल वाले अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सीधे रास्ते की हिदायत देने वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जो रवां और सैराब करने वाली हौद के मालिक हैं। ऐ अल्लाह अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर और उनके आल व असहाब पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, बाद सलफ़ रहमहुल्लाह ने कहा,
بے شک اللہ نے اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ ہستیاں منتخب کی، فرشتوں میں پیغامبر اور انسانوں میں رسولوں کو، کلام میں سے اپنے ذکر، زمین میں سے مسجدوں کو، مہینوں میں سے رمضان اور حرمت والے مہینوں کو، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا۔ اس لیے اللہ نے جن چیزوں کو عظمت دی ہے تم بھی ان کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل فہم و عقل کے نزدیک کسی چیز کی عظمت اسی قدر ہوتی ہے جس قدر اللہ نے اسے عظیم قرار دیا ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جن چیزوں کو اللہ نے عظمت دی ہے ان کی تعظیم کرو۔ ان میں سے ایک یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس کی حرمت کا شعور رکھو۔ اس مہینے میں بھی اور تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، اطاعت کے دسترخوانوں اور نیکیوں کے باغات کی طرف بڑھو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کو مضبوط سے تھام لو، اور ہر اس بدعت سے دور رہو جس کی کوئی اصل نہ اللہ کی کتاب میں ہو اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ بے شک وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کے لیے مخلص ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر ہر اس چیز کی تعظیم کی جسے اللہ نے عظمت دی، اور ہر اس چیز کو حرمت والا سمجھا جسے اللہ نے حرمت والا بنایا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر الانام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے سب سے سچے فرمان اور سب سے اچھے کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام بھیج، اے اللہ ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام آل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے راضی ہو جا، اور جو ان کے نقش قدم پر تا قیامت اچھی طرح چلے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین۔